ثاقب بشیر صاحب، یہ جو پچھلے دنوں ایک اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، اس کی شدت اسی طرح کی تھی جس طرح کا ایران نے پہلا جوابی حملہ کیا تھا، جس میں بہت زیادہ ڈرونز جو ہے اڑائے گئے تھے اور وہ رستے میں ہی آئرن ڈون سسٹم نے ان کو کنٹرول کر لیا تھا، نیچے گرا دیا تھا اور صرف وہ ایک میسج دینا تھا۔ تو یہ اب میسج کی حد تک بات دوبارہ آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو میسج دینا ہے، یا آپ سکتے ہیں کہ اس میں شدت میں اضافہ ہو جائے گا ایران اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ کا؟ نہیں، شدت میں اضافہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اب ایران کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود بھی جواب تو دینا پڑے گا۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر اس کے اثرات نیگیٹو پڑتے ہیں آپ کی جو طاقت ہے اس پہ، کیونکہ جو ان کی جو فوجی تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا اسرائیل نے، اسی طرح ایران نے پہلے حملہ کیا۔ اب جو جنگ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کسی کے مفاد میں نہیں ہے، سب اس کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے ابھی بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایک زوردار قسم کا جواب دیں گے، اور وہ 5 نومبر جو الیکشن ہے، امریکی الیکشن، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، پھر اس کے اثرات امریکی الیکشن کے اینگل کے تناظر میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی کی، حزب اللہ اور ان کی جنگ بندی کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شرائط پر حزب اللہ بھی تیار ہے اس جنگ بندی کے لیے۔ تو یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ایران اس چیز کا انتظار کرے کہ لبنان کے ساتھ ان کا اگر کوئی سیٹلمنٹ ایسی ہوتی ہے تو اس کو انتظار کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کوئی حملہ کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ لیکن اس وقت تک خبر یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تیاری کا بھی، اور وہ جواب جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں اصل مسئلہ جو غزہ میں ظلم و بربریت ہوئی اور جو اسرائیل نے کی ہے ایک سال میں، اکتوبر 23 سے یہ بالکل اہم معاملہ ہے ثاقب بشیر کے، یہ جو وہ ساری جو ہے وہ بالکل پس منظر میں چلی گئی ہے۔ اس کا جواب دے بھی کون ہوگا؟ ثاقب بشیر صاحب، یہ جو انڈیکیشنز ہیں یہ صرف سوچوں کی حد تک ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہیں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ گزشتہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے لگا کہ شاید کہیں نہ کہیں رابطے ہیں، اور وہ واقعہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جلسہ کرنا تھا اسلام آباد میں، اور پھر رات کو پیغام رسانی ہوئی، صبح 7 بجے دروازے کھول دیے گئے، تو اس کے بعد سے لگا کہ رابطے تو کافی ہیں اور ایسے ہیں کہ بات مانی جا رہی ہے اور پھر منوائی بھی جا سکتی ہے۔ تو کیا یہ انڈیکیشنز کہیں نہ کہیں سچ ہیں؟ رابطے تو تھے بھی اور ہیں بھی، تھے اس طرح کہ خود جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کہا ہوا ہے اس حوالے سے جو رابطے کرنے۔ پھر جب سنجانی والا معاملہ ہوا، اس میں کیسز بنے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کو روک بھی دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رابطے تو تھے کہیں نہ کہیں، جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ رابطہ کار تھے درمیان میں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی بات ہو رہی تھی وہ وہی انہی کے ذریعے ہو رہی تھی۔ اور ابھی بھی جو بات ہے وہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو قریبی ہیں، دوست ہیں، ان کے درمیان یہ بات کی کہ بشرا بی بی کی رہائی ان کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سوالات نے جنم لینا شروع کیا۔ پھر خواجہ آصف بڑے اہم منسٹر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس جو ہے وہ اظہار کیا اس معاملے کا کہ شاید اس قسم کے کوئی معاملات چل رہے ہیں، جس سے ایک تاثر ملا کہ شاید بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت عام ہے، عمومی طور پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پر اب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے انہوں نے اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ابھی کل یا پرسوں کسی انٹرویو میں، کہ نہیں وہ بشرا بی بی کی میرٹ پر جو ہے وہ ضمانتیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ وہ پچھلے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ جو ضمانتیں ہیں وہ بالکل میرٹ پر ہوئی ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ہمارے سسٹم کا آپ المیہ سمجھیں، سسٹم کے اوپر ایک بڑا سوال سمجھیں کہ ہم اس چیز کو ڈیل کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جن کے اوپر پورے پاکستان میں کوئی اور مقدمہ نہیں تھا، کسی مقدمے میں وہ گرفتار نہیں ہو سکتی تھیں، ہاں ان پر مقدمہ بنایا نہیں گیا، اس مقدمے میں بنا کر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، تو یہ جو ہے وہ ڈیل ہے۔ ثاقب بشیر، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے ٹی وی پر لوگ پیشن گوئیاں کر رہے تھے، لوگ ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی کل ہم یہ کروا دیں گے، وہ پھر کروایا انہوں نے۔ جس وقت ٹی وی پر یہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں، عدالت کے سامنے پراسیکیوشن پورے زور سے کیس لڑ رہی تھی، ٹائم لینے کی کوشش کر رہی تھی،
اور انہوں نے پورا آخری لمحے تک زور لگایا کہ یہ ضمانت نہ ہو. جب پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو وہ جس طرح سارے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل نیب سارے عدالتوں میں بغیر نوٹس کے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جیسے ہی کیس کال ہوا تو وہ سارے مطلب عدالت نے کہا کہ نیب کا کوئی بندہ ہے تو فوراً وہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے. وہ ہوتا ہے اصل جو ڈیل والا معاملہ ہے. تو بہرحال اس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو کیسز ہیں اسی طرح جو علیمہ خان کے کیسز ہیں ان کا بھی, اور جو خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی تھی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ اس لیے وہ شک پڑتا ہے 2019 میں, 2018, 19, 20 پھر 22 میں جو عدم اعتماد آیا, اس تمام ان جو اوقات میں جب یہ معاملات چلتے رہے بیہائنڈ دا سین, تو نون لیگ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب فرنٹ پہ بالکل توپوں کا رخ آمنے سامنے ہو تو پیچھے جو ہے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے بہتر کون جانتا ہے. اسی لیے وہ بار بار شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آمنے سامنے تو بڑے بیان بازی ہو رہی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کل اور آج اڈیالہ جیل میں جو 2 سماعتیں تھیں وہ آئے, ان کی جو میڈیا ٹاک وہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ٹاک نہیں کی کل بھی اور آج بھی, اور وہ اگر میڈیا ٹاک نہ کریں تو روسٹرم پہ جا کر کوئی بات کرتے ہیں عدالت سے, وہ بھی نہیں کی. وہ خاموش ہیں, کل کی سماعت میں بھی آج کی سماعت میں بھی خاموش رہے. ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی نہیں آئی تھی کل بھی آج بھی, بشرا بی بی بیماری کی وجہ سے نہیں آئی. تو یہ خاموشی بہرحال اڈیالہ جیل سے یہ 2 دنوں میں دیکھی گئی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بولیں اور اس کے بعد پتہ چلے. باقی جو ان کے ورکرز کی بات ہو رہی تھی, وہ ورکرز تو رہا ہوئے ہیں, اور ان کے رہائی جو ہے وہ رہائی بھی پھر وہی بات کہ وہ میرٹ پہ ہی رہائی ہوئی ہے, ان کے خلاف کیسز بنتے نہیں تھے, اور عدالت نے بلکہ جو پروسیکیوشن ہے اس نے کافی ڈیلے کیا, ہفتہ 10 دن, اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی ہے. جو آخری بات میں نے کرنی ہے وہ ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو ہار پہنائی ہیں, وہ بڑے اس پہ ہو رہا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ پروموٹ کریں گے ایک سٹیپ, پھر 10,000 روپے اور پھر 1 ہفتہ چھٹی, اور ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ملازمین پی ٹی آئی کے جلسے یا دھرنے یا احتجاج میں شرکت انہیں کی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کل مسلم لیگ نون بھی اسی طرح کرے تو پی ٹی آئی اس کو کہے گی کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کل پیپلز پارٹی اسی طرح کرے تو کیا ان کو بھی آپ یہی کہیں گے کہ ملازمین جو ہے اپنے احتجاج میں لانے چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا ایک الگ سٹیٹس ہوتا ہے, ان کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ماضی میں باقی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں, لیکن اگر یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر, بلکہ ان کو احتجاج میں لائے ہی نہ جاتا. جو اختلاف ہے میرا خیال میں اس میں نیرو کرنے کی آپشن نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن ایک بہت پاورفل ایک کمیشن ہے, اور آئین میں لکھا ہوا ہے اس کمیشن کا. تو اس کمیشن میں جو اٹارنی جنرل ہیں اور لا منسٹر, وہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف سے 2 لوگ ہوں گے, تو پیپلز پارٹی یہ فیل کر رہی ہے کہ کم سے کم اتنی ہی نمائندگی ہماری ہونی چاہیے. اب اس کو میرا نہیں خیال کہ وہ نیرو کر سکیں گے کہ کس طرح وہ کر سکیں گے, اور پیپلز پارٹی ماضی میں انہوں نے بڑے عہدے لیے, اب بھی وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ایک پہ شاید نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ جو کمیشن ہے اس نے ججز بھی تعینات کرنے ہیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو چکے 3 سال کے لیے, اور ہائی کورٹس جو 4 صوبوں کی ہیں, 5ویں اسلام آباد ہے, 5 کے جو جب چیف جسٹس لگنے ہیں تو اسی کمیشن نے لگانے ہیں ٹاپ 3 میں سے. اس کے علاوہ آئینی بینچز سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے, آگے چل کر جب قراردادیں ہو جائیں گی صوبوں میں تو ہائی کورٹس کے بھی مستقبل میں جو آئینی بینچز ہیں تو اس میں ان کا بڑا رول ہے. پھر جو ہے وہ ایویلویٹ کرنا ہے ان کی پرفارمنس کو, ہائی کورٹس کے ججز, 5 ہائی کورٹس کے ججز کو. تو پیپلز پارٹی اس موقع کو بالکل ہاتھ سے نہیں جانے دے گی, یہ ان کے درمیان اختلاف موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور کس طرح ختم ہوتا ہے, کس طرح جو راستہ نکالا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو آئینی جو بینچز ہیں, جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس کی تشکیل کے حوالے سے نام مانگے تھے جو اسپیکر قومی اسمبلی نے, اور جو پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے دونوں اپوزیشن لیڈر انہوں نے شبلی فراز اور عمر ایوب ان کے نام دے دیے. لیکن حکومتی سائڈ سے خبریں تو آئیں ذرائع سے, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ اسپیکر آفس کو کوئی نام موصول نہیں ہوا. تو بیہائنڈ دا سین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھ کر پھر سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جو نمبر گیم ہے کمیشن کی وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں 13 ممبر ہوں گے. اب ایک اور جو رستہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا خیال میں وہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک خاتون یا غیر مسلم, وہ ایک ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا جو ہے وہ ایک ممبر ہوگا.
اب ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ وہ ٹیکنوکریٹ وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, وہ کوئی سول سوسائٹی سے ہونا چاہیے, وہ لا نوئنگ ہونا چاہیے کہ جس نے سپریم کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے سارے معاملات دیکھنے, اس کو کب سے کب قانون کا تو پتا ہو نا کہ وہ ممبر بھی نہیں ہوگا تو کسی سوسائٹی میں سے کسی کو لینا ہے. تو وہ اب جو ہے وہ بارگیننگ کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے استعمال ہو کہ وہ جو کوئی پیپلز پارٹی کے قریب ہے تو چلیں وہاں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے, یا پھر نون لیگ کو کہا جائے کہ آپ یہ ایڈجسٹ کر لیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر یہ وہ کریں, کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کمیشن میں میجارٹی نہیں ہوگی تو پھر یہ آئینی ترامیم کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑا کلیئر کٹ ایک لائن ہے اس 26ویں آئینی ترمیم کی. جو کچھ حکومت نے کرنا تھا, جو پتے شو کرنے تھے وہ کر چکے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, 25 اکتوبر سے پہلے حکومت کو سہولت کاری تھی جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی جانب سے, وہ کسی بھی صورت میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں 25 اکتوبر کے بعد اب صورتحال تبدیل ہے, حکومت ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ حکومت مین جو سٹیک ہولڈر ہیں, چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی, ان کو بھی آن بورڈ لیں. اسی طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اب جو آرڈیننس تھا اس کو ایکٹ میں وہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے بل پیش ہوا ہے. اس میں بھی اب جو لیجسلیشن عدلیہ کے حوالے سے کم ہو, ان کے حوالے سے ان کو چیف جسٹس کو آن بورڈ لینا چاہیے. انہوں نے پہلی تقریر میں بڑا واضح ایک لائن کھینچی تھی, میرا نہیں خیال کہ وہ اس لائن سے آگے پیچھے ہوں گے. اور اگر کمیشن جو ہے اس میں جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, چیف جسٹس ہیں 3 ججز ہیں, اگر وہ آئینی بینچ کے جج وہ 5 ججز اور 2 پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن میں ہوں گے ممبر, یہ 7 لوگ اگر ایک طرف ہو گئے تو میرا خیال میں حکومت کی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا جو وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ وہاں پہ ایک ایسی لابنگ شروع ہو جائے ججز کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے انٹرنل معاملات پہ, آئینی بینچز پہ. آخری بات صرف کروں گا, آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے, یہ کس نے سننا ہے؟ یہ ابھی بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے باہر, کیونکہ آئینی بینچز جو ہیں وہ تو از خود بینیفیشری ہیں, آئینی بینچز کے جج بینیفیشری ہوں گے, ایون چیف جسٹس جو ہے ان کا بھی اسی میں آتا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اس کو سننے کے لیے ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ فل کورٹ سنیں. فل کورٹ کا رستہ اس 26ویں ترمیم میں نہیں رکھا گیا کہ آئینی معاملے کو فل کورٹ کیسے سنے گی. اس کو الٹیمیٹلی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو رستہ نکالنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز کو فل کورٹ ڈکلیئر کیا جائے آئینی بینچ, اور وہ آئینی ترمیم کا ڈٹرمن کریں, اس کو دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. یہ ویسے ہم ہوگا, وہاں سے میرا خیال میں آگے بڑے مرحلے ہیں, یو ٹرن بھی ہو سکتا ہے.